السلام علیکم۔ حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم دا جشن میلاد اللہ تعالی ملت اسلامیہ نو مبارک و مسعود فرمائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مختلف القابات وچوں حضور دا ایک لقب حبیب کبریا، حبیب اللہ حبیب کبریا حضور دا لقب ہے۔ حضور حامد و محمود ہیں، محمد ہیں۔ حضور حامد و محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں صلاح کے لیے۔ القابات متعددہ وچوں نبی کریم دا ایک لقب حبیب، کہ حبیب عربی زبان وچ اس ہستی نو کہندے نے جہدے نال محبت کیتی جائے، جنوں پیار کیتا جائے، جنوں چاہیا جائے، انہوں حبیب کہندے نے۔ اور سرکار دو عالم دا ایک ترہ امتیاز ہے کہ حضور حبیب کائنات بھی نے تے حبیب رب کائنات بھی نے۔ سرکار دو عالم ابو بکر دے حبیب نے، عمر فاروق دے حبیب نے، عثمان غنی دے حبیب نے، اساں گناہگاراں دے بھی حبیب نے۔ اور نبی کریم دا ترہ امتیاز ہے کہ ساڈے کملی والے اللہ دے بھی حبیب نے۔ سرکار دا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تہاڈا ایمان ادو تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مینوں اپنی اولاد نالوں، اپنے ماں باپ نالوں، بلکہ ساری کائنات نالوں زیادہ مینوں پیارا نہ سمجھو گے تہاڈا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ سرکار دو عالم محبوب نے، حبیب کبریا نے، حبیب کائنات نے۔ حبیب انہوں کہتے ہیں جنہوں چاہیا جائے، جنہوں اڈیکیا جائے، جہاں انتظار کیتا جائے۔ آج میلاد النبی دا ایک اہتمام، ایک جشن، ایک سجاوٹ، اور پوری دنیا اسلام وچ حضور سرکار دو عالم دے نغمات لاہوتی گائے جا رہے ہیں۔ ایک دلیل اس گل دی کہ کملی والا حبیب بن کے تشریف لے آیا۔ میرے تھی پیشتر خطیب شیریں مقال حضرت علامہ محمد صدیق صاحب ملتانی خطاب فرما رہے سن، اور میرے تھی بعد شیر بیشہ اہل سنت خطیب جواں سال خطیب شیریں مقال حضرت علامہ محمد اکرم صاحب رضوی نے بھی خطاب فرمایا ہے۔ میں اس چیز کو مضبوط خاطر رکھدیا ہوا چند گزارشات اس آیہ مبارکہ کے سلسلے میں چرچ کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، اے انسانوں، قد جاءکم، تواڈے کول تشریف لے آیا، تواڈے کول آ گیا، من ربکم، تواڈے رب والوں، تواڈے خدا دی طرفوں تواڈے وال آ گیا برہان دلیل، خدا دی طرفوں دلیل تشریف لے آئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اے انسانوں اساں تواڈے وال نازل فرمایا ہے روشن نور، ظاہر نور۔ تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک آیہ مبارکہ دے جو دو جملے نے، ایک جملہ قد جاءکم برہان من ربکم، دوسرا جملہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ دوسرے جملے کو مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس قرآن شریف ہے، اور برہان تو مراد ذات جناب محمد مصطفیٰ۔ حضور نے اللہ تعالیٰ نے برہان فرمایا ہے، اور برہان عربی زبان وچ اس دلیل نو کہا جاتا ہے جس دلیل دا توڑ کوئی نہ ہوگے، مضبوط دلیل اوقت الادلہ۔ تمام دلیلاں وچوں وزنی دلیل، تمام دلیلاں وچوں مضبوط دلیل، ایک تے دلیل ہوگی نا جڑی دنیا دار کے سامنے پیش کرتا ہے، ایک دلیل ہوگی
جڑا عالم مجمع کے سامنے پیش کرتا ہے، ایک دلیل ہوے جڑا وکیل عدالت میں پیش کرتا ہے، آمنہ دا او نال او دلیل ہے جنہوں رب نے کائنات کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ ایک دلیل مضبوط ترین دلیل ہے جڑی اللہ تعالی نے کائنات وچ پیش فرمائی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے دلیل کس گل کی؟ دلیل ہمیشہ کسی دعوے کی ہوتی ہے۔ انسان کوئی دعویٰ کرے تو دلیل پیش کرتا ہے کہ جس دعوے کی دلیل نہ پیش کی جا سکے وہ دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم نے خدا نے دلیل قرار دیتا، کس دعوے کی دلیل، کیڑی گل کی دلیل؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں دلیل اس گل کی کہ آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے آخیا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے گے، اللہ ہے گے، تے اللہ ایک کے، تے اللہ بے نظیر ہے، تے اللہ بے ہمتا ہے، وہ بھی ند کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کی ضد کوئی نہیں، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر نبی نے یہ دعویٰ کیتا کہ بنان والا خالق ہے گے، کہ عبادت کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، سجدہ خدا کے سوا کسی نے جیب نہیں دیتا۔ یہ دعویٰ ہر پیغمبر نے کیتا، ان تمام دعویاں کی دلیل بن کے میلاد والا نبی محمد تشریف لے آیا۔ حضور علیہ السلام اس دعوے کی دلیل نے، وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے وجود کی دلیل کس طرح نہیں؟ حضور خدا کی وحدیت، احدیت، سمدیت کی دلیل کہیں نہیں؟ تو اہل دل نے فرمایا دلیل اس طرح نہیں حضور۔ دل والے آخیا دلیل جنہیں ایک کملی والا ایڈی شان والا نبی آیا ہے، یہ جڑیاں راہ تو گزر جائے پتھر سلام آخر نے، سنگرے دے درود پڑھتے ہیں، شجر رقص کرتے بارگاہ مصطفیٰ وچ رخ تے بوٹے پہ آتے ہیں۔ یہ وہ شان والا نبی جنہوں جانور سجدہ پہ کرتے ہیں، اونٹ سلامیاں دے نے، جہاں سامنے شیر دم ہلا کے غلامی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ محبوب ہے جنہوں جبل احد محبت کرتا ہے، جنہیں پہاڑوں کو پیار کی دولت عطا کی ہے۔ سنگریزے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جانور یہ سلام کرتے ہیں، جانور دیا قدموں میں سر چکاتے ہیں، اشارہ کرے کہ بدل امڑ کے آ جاتے ہیں، حکم دے کہ مدینے میں باران رحمت نازل ہونے لگ پی ہے، اشارہ کرے کہ نظام شمسی اتنے کنٹرول کرتا ہے، انگلی چک لگے کہ چند کا کلیجہ شک کر دینا ہے، اشارہ کرے کہ ڈبے ہوئے سورج نو واپس پرتا لینا ہے۔ یہ ایڈیاں قدرت والا نبی جڑا سورج اتنے کنٹرول کر رہا ہے، سورج اتنے نور دا ریموٹ کنٹرول، زمین اتنے کملی والا کھلوتا ہے تو نور مصطفیٰ دا ریموٹ چل رہا ہے، سورج ڈبا ہوا واپس آ رہا ہے، چند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، سنگریزے کلمہ پہ پڑھتے ہیں۔ ایڈیاں شانہ والا نبی اپنے آپ کو سجدہ نہیں پیا کرواتا، اپنے آپ کو معبود نہیں پیا کرتا۔ ایڈیاں قدرت والا نبی دن وچ 5 مرتبہ جی سر سٹ کے ڈگتا ہے، جنوں سبحان ربی الاعلیٰ کہندا ہے، وہ خدا واقعی قدرت والا خدا ہے۔ روشی پڑو سب حضرات گرامی معذرت خواہ، تقریباً 2-3 مہینے تو لگاتار تقاریر کا سلسلہ ہے، تسی محسوس نہ کرے ہو اگر یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضور اس طرح دلیل نے کہ چند توڑن والا جس ہستی کی کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرا ایمان ہے دوستو، خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے، اگر کملی والے ابو بکر صدیق نو اجازت دے دیں نا کہ رب کی قسم ابو بکر صدیق نے کملی والے نو سجدہ کر دیا۔ اگر اجازت میں حدیثاں وچ ملتا ہے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سانو اینا پیار آتا ہے، دل کرتا ہے کملی والیا تینوں سجدہ کریے، تینوں سجدہ کریے، جبین عقیدت تیرے اگے چکا گئی ہے، حضور تسی ایڈے پیارے لگتے ہو، اینے چنگے لگتے ہو، اینے محبوب لگتے ہو، دل کرتا ہے یا رسول اللہ تینوں سجدہ کریے،
میرا ایمان ہے اگر حضور اجازت دے دیں ابو بکر نے حضور کو ضرور سجدہ کر لینا سی، فاروق اعظم سجدے وچ ڈگ پیندے، خدیجۃ الکبریٰ حضور نو سجدہ کر دیا، بلال حبشی کملی والے نو سجدہ کردا، لیکن حدیثاں وچ آندا ہے نبی پاک نے ناراض ہو کے فرمایا، غصے نال فرمایا خبردار جاہلیت دیاں گلاں دوبارہ لوٹان لگے ہو، سجدہ اللہ دے سوا اور کسی نو جائز نہیں، خواہ کملی والے دی ذات ہی کیوں نہ ہوئے۔ او سجدیاں دا رخ نبی پاک نے پتا تو ہٹا کے اپنی ذات تو ہٹا کے سجدیاں دے رخ نو اللہ کی طرف تبدیل کر دیتا، تمام کائنات دے سجدیاں نو خدا نے خاص کر دیتا۔ قرآن وچ اللہ کریم نے فرمایا اے اپنے آپ نو بھی سجدہ کروانا، دنیا سجدہ کرنا سی، انہیں تمام دنیا دے سجدیاں دے رخ تبدیل کر کے کہ خدا نے سجدے کا رخ بدل دیتا ہے، لہذا کملی والا میرے وجود کی دلیل بن کے تشریف لے آیا ہے۔ دلیل نے خدا دی حدیثاں وچ موجود ہے عبداللہ ابن سلام یہودیاں دا ڈیبیٹر سی، یہودیاں دا مناظر سی، تے مسلماناں نال بحث کردا ہوندا سی اسلام کے بارے میں تے مناظرے کردا سی۔ پہلی نگاہ جب رسول کریم دیکھے اور مبارک سے کری کہ عبداللہ بن سلام نے جب حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا نا تو وہ منطق تے فلسفہ تے دلیلاں تے حجتاں تے لاجک عبداللہ بن سلام کا فنا ہو گیا، ساریا دلیلاں بھول کے کہنا خدا کی قسم یہ مکھڑا جھوٹے کا ہو سکتا ہی خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو اس کی شان جمیل تو ہے، یا رسول اللہ خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو اس کی شان جمیل تو ہے، اور خدا کی ہستی تو میرے نزدیک سب سے روشن دلیل تو ہے۔ حضور دلیل نے فرمایا قرآن آیا ہے تہاڈی طرف، قرآن آیا ہے کہ دلیل آئی ہے۔ اس آیت وچ اللہ تعالی نے دو چیزاں کا ذکر فرمایا، ایک قرآن دا ذکر کیتا، ایک قرآن والے دا ذکر کیتا۔ قرآن آیا لیکن شان ہے قرآن ادو آیا جب قرآن والا دنیا میں آیا ہے، قرآن والا آیا پیچھے قرآن آ گیا، قرآن جانتا ہے جی نبی کریم دا عکس بن کے آیا ہے۔ میرا کملی والا جے آفتاب ہے تے قرآن دی کرن ہے، جے کملی والا پھول ہے تے قرآن دی خوشبو ہے، جے کملی والا چن ہے تے قرآن دی چاننی ہے۔ قرآن پاک پڑھ کے دیکھ انج لگتا ہے جی نبی کریم دی ٹردی پھردی اللہ نے کمنٹری فرمائی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کمنٹری ہے محمد مصطفیٰ قرآن اور دیکھو مماثلت قرآن اور صاحب قرآن دی۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑا قرآن مقدس ہے یہ اصل نازل فرمایا ہے، اتاریا دنیا میں تے اترن تو پہلا قرآن ہے اسی، نازل ہونے تو پہلا قرآن کا وجود ہے اسی۔ چنانچہ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو اللہ کریم نے اپنی کتاب میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بلا شبہ کا نازل کیتا اتاریا قرآن قدر دی رات وچ، عزت دی رات وچ، اندازے دی رات وچ، رسپیکٹ دی رات وچ اتا قرآن نازل کیتا اتاریا۔ تو رب کریم نے فرمایا اترن تو پہلا قرآن کدھر ہے سی، پہلا بھی ہے سی، لیکن قدر دی رات نو اساں اس مقام تو آسمان دنیا اتنے نازل کر دیتا۔ اے نازل ہون تو پہلا قرآن ہے سی، تو جاننا کتنے سی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بھی بیان فرمایا جتنے قرآن ہے سی۔ سو قرآن پاک فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، ایک محفوظ تختی وچ سی۔ لوح محفوظ کا ترجمہ ہے ایسی تختی جدی حفاظت کی جائے، جدا پیرا ہوتا جائے۔ اے عرشاں کے لوح محفوظ
حاملین عرش نے پہرا دیتا، یہ راکھی کی، قرآن دی حفاظت کی، اللہ دے کلام دی نوکری کی، حاملین عرش نے پہرا دیتا، عرشاں تے سی تے فرشتے حفاظت کر رہے سن، جب لیلۃ القدر نوں اتار دیتا، دنیا تے نازل کر دیتا،